محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے نفرتی طاقتیں قائم ہوئی ہیں نا، تب سے انہوں نے وکاس سے بھٹکا کر کئی طرح کے مدعے اٹھائے۔ انہوں نے کہیں حجاب کے نام پر، کہیں 3 طلاق کے نام پر، کہیں لائنوں میں انہوں نے کھڑا کروایا، کبھی کہیں کھڑا کروایا، وکاس سے بھٹکا کر الجھا کر کے رکھا۔ کئی مدعے اٹھائے انہوں نے، خاص کر حجاب کو لے کر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ مسلم بچیوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ حجاب پہن کر نہیں آؤ گی اسکول میں، کالج میں حجاب پہن کر نہیں آؤ گے، عام لڑکیوں کی طرح آنا پڑے گا، بغیر حجاب کے آنا پڑے گا، بغیر دوپٹے کے آنا پڑے گا۔ جی ہاں، ستایا جاتا ہے، بڑا ستایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اب ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، دلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ طبیعت خوش ہو جائے گی فیصلے کو سن کر کے۔ اور جو دلیل جی ہے نا، ججز نے جو دلیل پیش کی ہے، واہ بہت خوب، اسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں بڑا اچھا فیصلہ۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ پیغام ان اندھ بھکتوں تک بھی پہنچا دیا جائے جو ہمیشہ نفرت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ بغض رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ حسد رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بھری ہوئی ہیں ان کے ذہنوں میں جو گوبر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، زہر بھرا ہوا ہے، جو ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں، محبت کی بات کریں، امن کی بات کریں، سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کریں۔ یہ جو ہمیں سنویدھان نے حق دیا ہے نا، ادھیکار جو دیا ہے نا، کہ کون کیا پہنے گا، کون کس طرح سے اپنی زندگی جیے گا، کون کیا پہنے گا، کیا نہیں پہنے گا، تو وہ یہ خود طے کرے گا کہ ہمیں کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، یہ ہم خود طے کریں گے۔ تم نہیں طے کرو گے اس کو، کوئی اور طے نہیں کرے گا، وہ خود طے کرے گا کہ اس کو کیا پہننا ہے۔ بڑا ہی اچھا فیصلہ کی سپریم کورٹ کا آیا ہے سامنے۔ سپریم کورٹ نے کس انداز میں کیا بات کہی ہے، واہ یار۔ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ جب حجاب مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے تو پھر یہ جو کالج میں لڑکے لڑکیاں، اسکول میں لڑکے لڑکیاں تلک لگا کر کے آتے ہیں، تو یہ بھی تو دھارمک نشان ہے نا، یہ بھی دھارمک نشان ہے۔ تو اگر اس پر پابندی نہیں ہے تو مسلمانوں کی بچیوں کے، بہن بیٹیوں کے حجاب پر پابندی کیسی ہے؟ بڑے اچھے انداز میں للکارتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے یہ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بات کہی ہے، بڑے اچھے انداز میں یہ بات کہی ہے۔ دل خوش ہو گیا اس بات کو سن کر، طبیعت خوش ہو گئی۔ لیکن پھر بھی میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ آئے دن اس چیز کا، اس بات کا رونا پڑتا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آواز اٹھائی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے کالجز نہیں ہیں، ہمارے اسکول نہیں ہیں، ہمارے اپنے یونیورسٹی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ کیوں نہیں؟ اگر اپنے کالج ہوں، مسلمانوں کے اپنے کالج ہوں گے، اپنے اسکول ہوں گے، تو یہ رونا نہیں ہوگا، اس طرح کا رونا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، مسلمان تو میرج ہال بناتا ہے، مسلمان تو ہوٹلز بناتا ہے، مسلمان نہیں بناتا اسکول، مسلمان نہیں بناتا کالج۔ میری گزارش ہے، جو اہل ثروت حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے کالجز بنائیں، اپنی قوم کا درد رکھیں اپنے دل میں، اپنے کالجز بنائیں، اس سے بھی تو پیسہ آئے گا، اس سے بھی تو پیسہ کما سکتا ہے نا انسان، پیسہ لگا کر کے کالجز وغیرہ میں، اسکول وغیرہ میں، اس سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے، جو اہل ثروت حضرات ہیں وہ اپنے کالج بنائیں، اپنے اسکول بنائیں، اپنی یونیورسٹیز بنائیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کے ایمانوں کی حفاظت بھی ہوگی، مرتد ہونے سے بھی بچیں گی، کیونکہ اس طرح سے جب لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں نا، تو دوستیاں ہوتی ہیں، آپس میں ملتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر اپنا یہاں تک کہ وہ اپنا ایمان تک گوا بیٹھتی ہیں، غیروں سے مل کر کے مرتد ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اصل وجہ یہی ہے۔ اپنے کالج نہیں ہے مسلمانوں کے، اپنے اسکول نہیں ہے مسلمانوں کے۔ فی الحال فیصلہ اچھا ہے، قابل تعریف ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی قوم کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی اور دنیاوی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، خانقاہوں کی، مدارس کی
اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، اللہ پاک سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے۔ ہمارے جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو جائز نیک رشتے عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمارے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جس نیت سے بھی جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔